ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سیدنا رسول اللہ العظیم روحی وارواحہ الفداء. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ائمہ کے نورانی اور عرفانی کلامات اور معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کہ وہ جملے جو بند دلوں کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں اور جو پسماندہ دلوں کو روحانی تقویت بخشتے ہیں. واقعاً جس طرف ریسرچ کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد یہ دنیا ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے جا رہی ہے. اب اس کو یہ یقین ہو رہا ہے کہ صاحب ہم جس ہستی کو ڈھونڈ رہے ہیں اگر وہ موجود نہیں ہے یا ان کے کلام موجود نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہے تو انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہے. علماء ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں, کتابیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی تعلیم, اور جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہہ رہے ہیں دراصل یہ لفظی غلط ہے. ہم نے خود جو ہے بانٹ دیا ہے کہ صاحب یہ دینی تعلیم اور یہ عصری تعلیم. آج تک بیچارے بچوں کو نہیں معلوم ہے, یعنی جو سن 80 کے پہلے کے لوگ ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کون سی کتابیں, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو بچپنے میں جنرل سائنس پڑھائی گئی. بالکل ایک دم نئی بات. اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں واقعی, خالی ان پہ سے پردہ اس لیے اٹھانا ہے کیونکہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ تذکر کرو, اور یہ تذکر فائدہ پہنچاتا ہے مومنین. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مومنین نہیں ہیں وہ تذکر کو بور چیز سمجھتے ہیں, اور جو مومن ہے وہ بار بار جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. جنرل سائنس کہتے تھے. میں کسی چیز کی طرف, کسی اچھے نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی فائدہ مند ہے. تو وہ جنرل سائنس ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد جب اور دنیا نے ظاہری ترقی اور باطنی تنزلی حاصل کی, جس کو انسان نے ترقی تصور کیا
وہ اس کی تنزلی ظاہر ہوئی ہے نا. 1966 میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہاں گرین ریولوشن آیا, یعنی چاول بڑے قسم کا. کیا اس کا انجام ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کہ اربوں خربوں روپے کے اسلحے خریدے گئے اور قتل و غارتی ہوئی. یعنی معلوم ہوا کہ پیدا کیا تھا چاول انسانوں کو کھانے کے لیے اور انسانوں کو مارنے کے لیے گولیاں بنائی گئی. تو اس کو تصور کیا گیا کہ صاحب یہ بہت بڑی ترقی ہے. تو انگریزوں نے جو ہماری تعلیم کا حشر کیا اس کو جو ہے بانٹ دیا صاحب. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ فزکس, یہ کیمسٹری اور بایولوجی اصلی سائنس یہی ہے. لوگوں نے پوچھا اور آپ بھی پوچھیے, جب بھی ہمارے وہاں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو قال رسول اللہ سے نہیں, ہمارے مذہب کے علاوہ وہ امریکہ کے کوئی امام ہوں گے, ان کے کوئی پیغمبر ہوں گے جن کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ٹرمینالوجی انہوں نے دی ہے, یہ اصطلاح جو ہے انہوں نے قائم کی. اصطلاح میں لوگ آگے بڑھے کیا ہے بھائی, ان کا صاحب فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی. پھر اس میں اور تحقیق ہوئی, جب سائنس آگے بڑھی تو اور تحقیق ہوئی. تو انہوں نے کہا صاحب وہ ہائیڈروجن کو لے لیجیے اور آکسیجن کو لے لیجیے اور دونوں کو ملا دیجیے تو پانی بن جاتا ہے. تو اب کہا گیا کہ یہ ایگزیکٹ سائنس ہے. یعنی ایک اس کے اندر بھی ایک راستہ کہ بھئی یہ سائنس کیا ہے. انہوں نے کہا سائنس کا مطلب ہے نظم سے حاصل کی گئی انفارمیشن, نظم سے حاصل کی گئی انفارمیشن. اور پھر جب اور بات تجرباتی طور پر, اچھا بھائی جو جب نظم سے حاصل کی گئی ہے تو دوسری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دوسری جو ہے وہ سوشل سائنس. اب یہ سوشل سائنس میں اور ایگزیکٹ سائنس میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا صاحب اس کا رزلٹ وہی نکلتا ہے چاہے پوری دنیا میں ہو, اور یہ جو سوشل سائنس ہے اس کے رزلٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے. انہوں نے کہا کیوں تبدیلی آتی رہتی ہے. کہا تبدیلی اس لیے آتی رہتی ہے کہ یہ اخلاقیات سے, یہ برتاؤ سے تعلق رکھتا ہے, یہ انسان کی سوچ اور فکر سے تعلق رکھتا ہے, یہ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. اور دل کو کہتے ہیں آپ قلب. قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب ہے الٹنے پلٹنے والی چیز, اسی سے بنا ہے انقلاب. ٹھیک ہے, انقلاب زندہ باد کے لوگ نعرے لگاتے ہیں, یعنی پلٹیے, یعنی جو موجودہ چیز ہے اس کو پلٹنے کا نام ہے. تو یہ دل جو ہے وہ کبھی خوش ہو جاتا ہے, کبھی غمگین ہو جاتا ہے, کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو قتل کر دیتا ہے, کبھی دوسروں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے, کبھی کسی کو تکلیف پڑھتے دیکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ دل کی کیفیت ہے کہ بدلتا رہتا ہے. تو کہا گیا کہ صاحب یہ سوشل ہے. لیکن صاحب زمانہ آگے بڑھا اور اب علماء نے جو آپ کو دیا ہے وہ بتا رہا ہوں. جو بچے ہیں وہ تو ان کا فرض ہے کہ اس چیز کو, جو جوان ہے وہ میری بات کو پہنچائیں اس ذریعے سے کہ اب انہوں نے کہا صاحب سائنس کا ترجمہ کیجیے, سائنس لفظ کا ترجمہ کیجیے. انہوں نے کہا صاحب سائنس کا مطلب ہے سسٹمیٹک نالج. سسٹمیٹک نالج کا مطلب کیا کہ منظم. سسٹم کے لیے ہم لوگ کیا کہیں گے, منظم. اور نالج کے لیے کیا کہیں گے, انفارمیشن یا معلومات. تو حق ادا ہو گیا سائنس کا اسی دو لفظ سے, انفارمیشن نہیں ہوا ادا.
معلوم ہے کہ سائنس کے لیے کوئی اور ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے جو اپنی ہمگیری، اپنی وسعت، اپنے براڈ سینس کے لیے لوگوں کے سامنے جانا ہے. تو ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زبان، ہماری دینی زبان عربی میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کا ایک لفظ دوسری زبان کے 50 لفظ کے برابر ہے. تو کیا دیا اس نے؟ کیا لفظ دیا اس نے؟ اس نے لفظ دیا. ہمارے استاد کہنے لگے آپ یہ بتائیے کہ سائنس کے لیے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ہم نے کہا جانکاری. سائنس کا سچا اور پکا لفظ عربی میں ہے علم. اگر آپ نے علم اٹھایا ان کا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. ان کا یہ کون ہے صاحب؟ کہا یہ فلاسفر ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی ہیں، پروفیسر ہیں لیکن فلاسفی کے پروفیسر ہیں. یہ فزیشینس ہیں. آپ نے تو پھر جو قرآن کو جانیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن سائنسز بھی ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ حدیث سائنسز بھی. کبھی آپ نے تصور کیا کہ ہاں اللہ ہم قرآن سائنس پڑھیں؟ ایسا معجزہ، ذرا سی بات پہ تو معجزے ہوتے ہیں ہمارے وہاں. شب عاشور گھر میں تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سلمان بھائی آج کی رات لیٹنے کی نہیں ہے، بات کریے. ہم نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا چاند میں امام حسین کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے. تو ہم نے کہا آپ میں سے کس نے امام حسین کو دیکھا؟ تو کہنے لگے پھر آپ سو ہی جائیے، اندر اب باہر نہ آئیے. صلوات بھیجیے محمد. اب یہ قرآن جو ہے اتنا بڑا معجزہ قرار دے دیا گیا، اور اس میں جو نوجوان ہیں وہ 3 چیزوں کے اوپر دھیان دیں. قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اے کاش کہ ہم لوگ غور و فکر کریں اس کو. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلایا جانا، مردوں کو زندہ کیا جانا، اسی قرآن کے ذریعے ممکن ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ جو ناممکن چیز ہے اگر اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہو اس کو بھی تو ڈاکٹر کہنا چاہیے. بس فرق یہ کہ وہ یہ روحانی ڈاکٹر ہے اور یہ مانوی ڈاکٹر ہے. اس کی عظمت زیادہ ہے کیونکہ ساری بیماریاں ان کا صاحب ہم کو ڈپریشن کی بیماری ہے. یہ ڈپریشن کی بیماری جو ہے پیدا کیسے ہوئی؟ یہ ڈپریشن جلن سے پیدا ہوئی، حسد کرنے. ہائے اللہ اس کو اتنا مل گیا، ہم کو نہیں ملا. دیکھیے بہت سی چیزیں تو میں کہتا ہوں نا تجرباتی طور پہ، ہم اس کو نہیں کہتے. ہم کو کھانا کیسا لگتا ہے؟ سچ بتائیے. کل کوئی کسی سے بات ہوتی تھی، کھانا کیسا لگتا ہے؟ بڑے سخت دشمن ہیں ہم لوگ اسلام کے. خالی ایسے نام نہاد طور پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ باد، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں منہ سے، لیکن جب اس پہ عمل کریں کہ اسلام تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ کم کھاؤ. ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ آخرت میں وہ آدمی، مولانا تائید کریں آخرت میں، حدیث کے ذکر میں کہ آخرت میں وہ آدمی بھوکا اٹھایا جائے گا جو دنیا میں زیادہ کھاتا تھا. اچھا یہ زیادہ کھانے کو مانے کچھ اللہ بھی ہم دشمنی ہے یہ ہم لوگوں سے، ہے نا. ہم لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں اور وہ ہم کو کہتا ہے کہ کم کھاؤ. جب آئے کہ جب محفل میں جاؤ، حدیث ہے تو محفل میں جاؤ تو اپنی زبان پہ قابو رکھو، اور جب دسترخوان پہ جاؤ تو اپنے پیٹ پر قابو رکھو. اپنے آپ سے دل میں کہہ لو، اپنی انگلیوں سے کہہ لو، ذرا قریب جاتے وقت ڈرو، گھبراؤ. اس کی وجہ اس کی یہ ہے
کہ اس لیے کہا گیا کہ اب میں آپ کو حدیث سے جوڑتا ہوں، وہی تجرباتی طور پر ابھی سائنٹیفک باتیں ہو رہی ہیں کہ عموماً ہم قرآن سے سوچتے ہیں کہ ساری باتیں سائنٹیفک ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ساری باتیں ہم قرآن سے نکال لیں، کیونکہ قرآن کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو متن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دن گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جب تیسرے پارے پہ جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ آیتیں چلی جائیں۔ وہ رزلٹ میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ اجلہن ہے نا، وہ آ گیا ابھی میرے ذہن میں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں ایسے لفظ یا اللہ کیوں ہے جلدی لگ رہا ہے اسپیڈ بریکر ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں جتنی جلدی چھاٹ جائیں، جلدی سے جلدی قرآن پڑھ لیں، سمجھ میں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم ترتیل سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ ہم لوگ تو جائیں اسپیڈ میں۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو بس گرم گرم کھیر کی طرح کھائے، ختم ہو گیا صاحب، حکم ہے، ختم کر دیا قرآن۔ ہمارے استاد نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم لوگ رمضان میں قرآن ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کیا؟ ہم لوگوں کو قرآن ختم کرنے اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنے کے لیے بیٹھے گیا کہ وہ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لفظ اس لیے آئے ہیں کہ اس لفظ میں ان الفاظ میں طلاق کا تذکرہ ہوا ہے، تو اللہ بھی اس میں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ڈانٹنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ سب ڈانٹ سے بچنا چاہیے، تو اس طرح کے الفاظ اس سے استعمال کیے گئے۔ آپ دیکھیں کیسے استعمال کیے گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں، چھوڑا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلوزڈ کویشچن، یعنی ایسے سوالات جس کا جواب فورسفلی آپ کو یس اور نو میں دینا ہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں بچ کے بتاؤں گا، میں نہیں، ابھی دیجیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی لیے مولا نے کربلا میں کہا حل من ناصر ینصرنا، اس لیے حل کہا تاکہ بعد میں کوئی ارے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، مولا ہم کو بلاتے ہم نہ جاتے۔ تو مولا نے فوراً ایسا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کی خصوصیت والا کہ وہاں پہ کوئی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کہ اگر کہہ دیتے تو ہم آتے وہاں پہ۔ یہ فورس، یہ کلوز کویشچن، اوپن کویشچن ہوتے ہیں۔ کلوز کویشچن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہی دینا۔ تو یہاں جو سوالات ہوئے یہ وہ قرآن ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی تاثیر کیسے، کب، کیوں، کہاں ہوگی، اللہ کی۔ ہم کو اپنا کام کرنا ہے۔ ہم دنیا میں، ہمارے امام نے ہم کو ایک چیز سکھائی ہے، کیا سکھائی ہے؟ ایکشن کرنے کے لیے آئے ہو، ری ایکشن کرنے کے لیے نہیں۔ عمل کرنے کے لیے آئے ہو، رد عمل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ رد عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم تجربہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو ملاتے ہیں۔ اگر آپ لیبارٹری میں جائیں اور اس کے اندر لیبارٹری میں کچھ لکوڈ کو کسی اور لکوڈ سے ملائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں نے سائنس پڑھی ہے تو وہ بہرحال اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب آپ اس کو ملائیں گے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں کچھ کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور درس چل رہا تھا جابر ابن حیان کے بارے میں۔ تو یہ درس جو تھا وہ مینگلور اور گوا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر بی شیخ خلیل، تقریباً 103 سال عمر ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا اور کسی نے کتاب میں رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے جابر کے بارے میں لکھتے لکھتے یہ کہا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جابر نے اب زانوے ادب طے کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے۔ اور کوشش کر رہا
ہوں کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، کیونکہ ابھی تک وہاں آیا ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اس لیے بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ آج کل ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی رزلٹ چاہیے. رزلٹ مولانا صاحب آپ نے تعویذ دی، اس کا تو کچھ رزلٹ ہوا ہی نہیں، کچھ اثر ہوا ہی نہیں تعویذ کا. آپ نے وہ دعا بتائی، ہم نے وہ دعا کی، اور پھر یہ اسی فکر نے ایسے علماء پیدا کر دیا جو تعویذ ہی بتاتے رہتے ہیں. وہ بیٹھے اور انہوں نے شروع کر دیا آپ کو یہ 40 دن کر لیجیے چلا، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور بیچارہ وہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ 40 دن، لیکن تعویذ کے ساتھ ساتھ عمل بھی تو بہت ضروری چیز ہے. دعا کے ساتھ عمل کرنا. مولانا نے کہا کہ دعا کے بغیر اگر عمل کے بغیر اگر آپ نے دعا کی، ایسا ہے جیسے کمان کے بغیر آپ نے تیر چلایا. کتنی دور پھینکیں گے آپ تیر؟ گر جائے گا سامنے جائے گا. کمان میں وہ کم ہے جب تیر کو جو ہے اپنے ہدف تک پہنچا دے. تو بہت سی چیزیں اس قسم کی آتی. تو اب وہ پڑھاتے پڑھاتے جابر کی پوری زندگی ہے. کاش ہم لوگوں کو ایسا موقع ملے کہ ہمارے وہاں لائبریریاں قائم ہوں، ہمارے وہاں نوجوان اس میں بیٹھیں، مجلس کے علاوہ بھی پریکٹیکل چیزیں بہت سی ہوں، عملی طور پر بچے اس کو سیکھیں تاکہ دنیاوی ترقی بھی حاصل کریں اور دینی ترقی بھی حاصل کریں. تو اس میں کئی باتیں تھیں جابر کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ جابر اس کو کیمسٹری اب انہوں نے تبدیل کر کے اس کا نام گبر کر لیا ہے. تو اگر آپ ہسٹری میں اس کو ویکیپیڈیا میں سرچ کریں گے تو جابر نہیں آئے گا بلکہ گبر آئے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے امام کی مدد صرف کیمسٹری کے ذریعے کی. امام نے ایک بہت اچھی چیز لوگوں کو دی ہے ہمارے مذہب میں. فیلئر ہم کہاں ہو جاتے ہیں؟ جہاں ہم دو کشتیوں پہ ایک ساتھ پاؤں رکھنا چاہیے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم، تم کیسے کر رہے ہو بھائی، تو ویسے ہی ہم بھی کریں. جب ہم یہ کرتے ہیں تو جابر کو صرف اور صرف خصوصیت کیا دی گئی تھی کہ تم علم کیمیا کے اندر آگے بڑھو. اور مولانا نے اس کے اوپر علم کیمیا کے اندر کام کیا. خاص طور سے 40 کتابیں علم طبیعیات یعنی فزکس میں امام صادق علیہ السلام کی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے زمین کے گرد ایک سیٹلائٹ سیارہ چاند، جس کو آپ نیچرل سیٹلائٹ کہتے ہیں، نہیں بتایا بلکہ کہا 40 چاند موجود ہیں زمین کے اطراف میں. ابھی تو ہم کو ایک ہی دکھائی دیتا. مولانا نے کہا 40. پہلے جابر کی زندگی کے بارے میں ہم کو زیادہ بات نہیں کرنی. بات یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے اور قرآن سے اگر ہو جائے، کیونکہ دعا اور قرآن اور زیارت کے جملے ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں. ایسے ہی نہیں کہ کچھ اس کے پیچھے وجوہات پائی جاتی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس میں بہت ساری کہ وہ آپ جتنے بھی ٹیبلز پڑھیں گے مینڈلیف اور یہ وہ جو اس میں انہوں نے کیا کیا، تمام عناصر کو سبسٹینس کو رکھا ہے. سی اس کا نام ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کاربن تو CA ہے، سوڈیم تو NaCl. کچھ یاد تو آپ کے گنا رہا ہوں کہ مت سوچیے گا کہ آج پڑھتے ہیں ہم کو تو کتابیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. جو دماغ میں ہے وہ آپ کو بتا دیں، شاید ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کچھ چیزیں جو یاد ہے ذہن میں. تو مولا نے یہ چیزیں بتائیں. اس میں ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا نے کہا کہ اے جابر، تم ہمارے لیے ایک ایسا کاغذ بناؤ جس کو دن کی روشنی میں نہ پڑھا جا سکے. ماتم کرنے کا جی چاہے گا آپ کو اس کو سننے کے بعد، کہ جس کو دن کی روشنی میں نہ پڑھا جا سکے اور جس کو آگ نہ جلا سکے. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ امام کی لائبریری کو جب آگ لگائی گئی تو 6 مہینے تک کتابیں چلتی تھیں اور ان کتابوں سے حمام کا پانی گرم کیا جاتا. سوچئے وہ کیا علم ہو.
آپ اسی موبائل کے پیچھے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں 50,000 1,00,000 والا ملے. امام زمانہ کے ٹائم پہ تو لوگ فریکوینسی پہ بات کریں گے, ہوا کی فریکوینسی پہ. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو کیسے میری آواز آپ کے کان تک جا رہی ہے؟ کیونکہ ہوا کی فریکوینسی ہے تو جا رہی ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ فریکوینسی کو چیک کریں گے اور اس کے ذریعے بات کریں گے. یہ کیفیت ہے. تو امام کو کیا کہا, میں زیادہ نہیں اٹھ جاؤں گا, لوگ کہیں گے ابھی درس شروع ہو گیا, مجلس ختم ہو گئی. مجلس میں جب تک واہ واہ نہ ہو تو وہ تھوڑا تو کرا لیتے ہیں مجھے واہ واہ, تاکہ وہ اس میں آ جائے واہ واہ کے لیے. دل تو بہت چاہتا ہے واہ واہ کرنے والی باتیں پڑھیں, لیکن کیا کریں, واہ واہ کرنے والے دوسرے لوگ موجود ہیں. تو ہم تو ہمارے لیے تو آپ صلوات ہی پڑھ دیجیے. تو اب یہ کہ یہ کاغذ کیوں, اس لیے کاغذ کے رات کی تاریکی میں یہ پڑھا جاتا ہے. اپنے اصحاب کے لیے مولا کا جملہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم حاصل کریں, لیکن وہ علم حاصل نہیں, آل ان ون جو سب کرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک لائن, اور اس لائن میں لوگ بچے پوچھتے ہیں سر کیا کام کرے جو سب سے اچھا ہو. اکثر یہ سوال ہوتا ہے. ایک کالج میں مجھے تو وہاں بیٹھے تھے, ہم نے کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو ایک لڑکی کھڑے ہو کے نہیں سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. آپ پائلٹ تو سب بننا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو اڑا سکیں وہی بہت بڑی بات ہے. اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھ سکیں یا بیویاں شوہروں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, سمجھیے سارے رڈار صحیح ہیں, سب سینٹر صحیح ہے. ہر آدمی بچہ بولتا میں پائلٹ بنوں گا. ایک لڑکی نے کہا کہ میں ڈیفینس میں جاؤں گی. بھائی سوال ہی مت کرو, ایسا سوال جو دوپہر کا کھانا ہضم کرا دے آپ کا. بھائی ایسا ہے. سب جب سوچیں گے سر آپ بتائیے کہ کیا کریں, ہم نے کہا انسان بن جائیے. پہلے انسان بنیے, پھر اس کے بعد کچھ بننے کی کوشش کیجیے گا. نہیں تو انجینئر بنیں گے اور ہر دوسرے دن پل ٹوٹے گا. ڈاکٹر بنیں گے اور زندہ آدمی مر کے نکلے گا, ہے کہ نہیں؟ سب الٹا ہوگا. پہلے انسان بنیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, اس لیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کا جواب کہ مولا نے کہا کہ ایک لائن, کوئی ایک لائن آپ چوز کیجیے اور اس کے اندر آگے بڑھیے. اور یہ دیکھیے کہ وہ لائن آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں. اکنامکس میں سکھایا جاتا ہے کہ ایوری ڈیمانڈ ہیز اے سپلائی آلسو. یعنی ہم جا کے کہیں گے میں کل پلین خریدوں گا انڈیگو کا, میری یہ ڈیمانڈ ہے. تو بھائی گھر میں نہیں ڈالنے, اماں چلی بنانے, ہمارے پاس ہی نہیں ہوتا تو ہم کیسے خرچے ہوتے. ہم وہ چیز سیکھیں جو ہم سیکھ سکتے. بہرحال تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی. تو اس نے جو کتابیں لکھی ہیں الگ الگ, آپ دیکھیے جابر نے کتاب التاریخ, کتاب الوزن, اس طرح کی کتابیں, اس کی 4 یا 5 کتابیں. اس میں ایک کتاب ہے قبلہ کتاب الرحمہ, یعنی اللہ کی رحم. اب بتائیے ایک آدمی, آپ کہیں گے وہ تو کیمسٹری کا آدمی, بھائی وہ تو کیمیکل ری ایکشن بتاتا ہے, وہ ایسڈ بتائے گا, وہ الکلیز بتائے گا, وہ قلعی کرنا سکھائے گا. وہ جو ہے سونے کو یعنی پتھر کو لگانے کے بعد اگر وہ پتھر پارس پتھر جس کو کہا جاتا ہے کسی سے مس کر دیا جائے تو وہ سونے کا ہو جائے. پبلک ڈھونڈتی ہے کہ نہیں کہ وہ پارس پتھر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مل جائے. ان کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے ہاں امیر المومنین کی ذات پارس پتھر کی ہے, جس سے مل جاتے تھے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے تھے, جس سے مل جاتے تھے اس کو اپنے جیسا. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو فضائل پڑھیے. میں کہتا ہوں میں تو جب پڑھنے جاتا ہوں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میں نے کہا میں نہیں, کیونکہ ان کے ساتھیوں کے فضائل کیسے ہیں اس کو سنیے. خالی 2 جملے آ گئے تو سن لیجیے کہ مالک اشتر کے لیے, اشتر کسے کہتے ہیں, لوگ اپنے نام کے آگے اشتر لگاتے ہیں. اشتر کہتے ہیں اونٹ کو,
تو بلا آپ نے لڑکے کا نام اونٹ مت رکھیے، مالک رکھیے پورا نام۔ اشتر نام رکھا گیا، تو اب وہ اشتر اس لیے ان کو کہا جاتا کہ ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، چونکہ اونٹ کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اشتر کہا گیا، مالک اشتر۔ لیکن چہرہ اہمیت نہیں رکھتا اسلام میں، کردار اہمیت رکھتا، سیرت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے سارے صحابہ ایک طرف اور مالک اشتر ایک طرف۔ امیر المومنین کی 2 جملے ان کے بارے میں جو کافی ہے۔ کیا ہے جملہ؟ مالک، اور وہ مالک کتنا بلند تر تھا کہ اگر وہ پہاڑ ہوتا تو سنگ گرا ہوتا اور بھاری پتھر ہوتا۔ آج کل کی عورتیں، اور تو سنیے شاید یہ بہت بات پہنچ جائے، آج کل کی عورتیں، مولا اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مالک جیسا بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی اگر آپ کو ویسا بچہ پیدا کرنا ہے تو ویسے ماں ڈھونڈنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر مالک جیسا بچہ ڈھونڈنا ہے تو آپ کو وہ مالک کی ماں جیسی، اور وہ ماں نے کیا جفا کی ہوگی کہ مولا کہہ رہے ہیں عاجز ہیں۔ عاجز کا مطلب یعنی انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا ہے کہ بھائی ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو اس کی ماں نے کیا۔ اور پھر جملہ جو ارشاد فرمایا ہے مولا نے، مالک میرے نزدیک ویسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے نزدیک۔ لوگ کہتے ہیں آپ فضائل پڑھیے، ارے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے فضائل تو ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ ان کے فضائل پڑھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اتنی دماغ میں پاکیزگی ہو کہ ان کا لیول وہاں تک معلوم ہو سکے۔ اب یہاں یہ کیفیت ہونے کے بعد علی پوچھ رہے ہیں مالک سے کہ تم نے کتنا مارا، اس لیول پہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا میرے مولا میں نے 500 قتل کیے، اور آپ نے کہا میں نے 100 قتل کیے، لیکن میں نے یہ دیکھ کے مارا کہ ان کی جنریشن میں کون مومن پیدا ہونے والا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد۔ جلدی سمیٹتا ہوں میں۔ اب یہ کتاب الرحمہ، آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں ان معاملے میں، نہیں ہے کہ اگر وہ نگیٹو، کبھی کبھی آدمی کو پازیٹیو بھی رہنا چاہیے، مثبت بھی رہنا چاہیے۔ اب ایک جملہ آپ کو مثبت پہ سنا دیتا ہوں تاکہ نہ وہ آپ تک پہنچ جائے اور جو غلط فہمی ہے دور ہو جائے۔ بچے بیٹھے کھانے کے لیے، ایک بچے نے کہا میں یہ نہیں کھاتا، اب ہم اس کو برس پڑے، ساری اخلاقیات اس کے اوپر، تم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ آج کل کے لوگوں کو یہ ملتی ہے، ہزاروں ایسے افراد ہیں جو ترستے ہیں اور تم کو مل گئی یہ چیز۔ وہ بچے نے اتنا ہی تو کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ آپ نے بھی یہ جملہ کہا ہوگا لیکن آپ بھول گئے، اب اس کو کہہ دیں۔ یہ نگیٹو آسپیکٹ ہے۔ پازیٹیو سن لیجیے، اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ اس لڑکے کو نہ کہنے کی عادت، نہ کہنے کی جرت پیدا ہوئی۔ وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے اچھی عادت اس زمانے میں نہ کہنا ہے۔ اگر ہاں کہیں گے تو سلمان صاحب جیسے بنے۔ ہاں، مروت کے معنوں کا ایمان نہ پوچھو، نہیں منہ سے کرنا نہیں جانتے۔ جا رہے ہیں کہیں اور، کسی نے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، چائے پینے لگے، برسات ہونے لگی، وہاں بیچارے مجلس میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا لاؤ سالی لعنتیں ان پہ ہی بھیجے، آئے نہیں رہے، پڑھ گئی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے نہیں کہا کہ چھوڑو جانے دو، مسافر آدمی ہے، اب ان کو کیا کہیں۔ لیکن دل نے تو کہا ہوگا کہ 15 منٹ ہمارے شہید کر دیے۔ تو نہ کہنے کی عادت بچے میں پڑھنا چاہیے۔ اگر سب ہاں 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 ہاں، یہ بہت پازیٹیو چیز آپ کو بتا رہا ہوں کربلا سے، کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ اب نہیں آ گیا تو نہیں ہوا، پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ ہم لوگ کی کیفیت کیا ہے، ذرا سا کسی نے ہاتھ پودنا ہوگا جی، ابھی ہم نے کہا نہیں، یہ تو بالکل منسٹر صاحب والا ہو گیا
کہ پورٹ فولیو نہیں لیں گے ہم، کل نہیں آئیں گے. ابھی اعلیٰ کمان نے ان کو بلایا چائے پہ اور کہا ابھی لے لو بات. اور دوسرے دن پھر اس کے بعد نیوز آئی کہ بھائی اعلیٰ کمان کے مان جانے کو راضی ہے. لیکن علی نے ایک چیز بتائی، مولا علی نے، اور ان لوگوں نے ساری چیزوں نے، یہ نام بڑی اچھی چیز ہے. مولا علی کہیں جا رہے ہیں، ایک جملہ آ گیا تو عرض کر دو، لوگ ساتھ میں دوڑ رہے ہیں قبیلے کے. مولا نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مولا ہمارے وہاں نا اپنے خلیفہ کی عزت کرنے کا یہی طریقہ. کہا بھائی یہ طریقے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، نہ تمہیں کچھ مل رہا ہے نا. ہم لوگ ہوتے تو بولتے اچھا ذرا زور سے بات، اور سامنے والے کو بولتے ذرا سیلفی لو اور فیس بک پہ ڈالنا دیکھو اور میں آگے رہوں گا. تو وہ ہم نے دیکھا ہے، نہیں بولنا چاہیے لیکن پھر زبان میں ہی مانا کہ عالم اور ذاکر، ایک ذاکر صاحب ہے اور ایک عالم صاحب ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ عالم کی اتنی عزت تھی اور وہ ذاکر کی اتنی عزت تھی. ذاکر کے جوتے ٹرے میں سجا کے لائے گئے اور عالم بیچارہ مجلس کے بعد اپنے جوتے تلاش کر رہا تھا. ہم نے مولانا کا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جوتے تلاش کر رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ ہم نے کہا ہمارے ابا کا گر اپنائی تھی. کہنے لگے کیا گر ہے؟ ہم نے کہا ایک جوتا ادھر اتارا کیجیے ایک ادھر. تو کہنے لگے یہ کیوں تم نے کہا؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چور کو تھوڑی تکلیف تو ہو، تھوڑی زحمت تو دیکھیے بھائی. آپ ہر آدمی کی اپنی فکر ہے اور ہم لوگوں کو عالم کی عزت زیادہ ہے. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ استفادہ کیجیے، ان سے قریب جائیے، ان سے پوچھیے. ہم لوگ تو سال میں 10 دن کر کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ مسلسل ہے. اب یہاں سوال یہ ہوا کہ یہ کتاب الرحمہ، بھائی وہ تو سمجھ میں آتا ہے کتاب الوزن، چلیے آپ ویٹ بتا رہے ہیں. کتاب سمجھیے کیمیا کے بارے میں کوئی بات ہوگی، کیمیکل ری ایکشنز کے بارے میں بات ہوگی، لیکن کتاب الرحمہ سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک لڑکی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا سر یہ 4 کتابیں تو سمجھ میں آئیں لیکن یہ کتاب الرحمہ نہیں سمجھ میں آئی. بھائی کیمیکل ری ایکشن سے اور علم کیمیا کے مالک سے یہ رحمت کا کیا تعلق؟ سوال بڑا گہرا تھا. جس لڑکی نے اس کو پوچھا تھا بڑی تیز سدا، بڑی فہم بڑے. تو تھوڑی دیر کے لیے بھائی ایسے سوال کا تو ہم نے لوگ گھبرا جاتے ہیں کیا جواب دیں. میں نے سوچا کیا کیا جائے، اس کے جواب کو کس طرح دیا. میں چوک لے کے میں بورڈ کی طرف مڑ گیا اور میں نے مولائے کائنات سے توسل کی، مولا یہ جواب تم کو دیا اور یہ 10 سیکنڈ کے اندر اس کو بتانا بھی، یا تو اس کو یہ کہنا کہ کل سوچ کے میں جواب دوں گا. لیکن آج کل کے بچے اور آج کل کے فرش ادب بیٹھنے والے تو مولانا کو انسائکلوپیڈیا سمجھتے ہیں نا. نہیں پتا تو بولے صحیح نہیں ہے مولانا، پوچھے سوال ہم بتا. اسی لیے جو مولانا سوال کو جواب نماز کے بعد دیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے بیچارہ. شروع ہوتا ہے روزے کے ٹوٹنے سے بات اور ختم کہیں اور ہوتی ہے، خون زکات حج پہ پانچ عام دوسرا املی تیسرا وہ بیچارہ یہ سوچتا رہتا ہے زور اور اس کو بیچ میں بچاؤں کیسے اس کو، کیونکہ ہر آدمی ایک الگ سا اور جس کے جواب زیادہ ہو جائیں مولا کائنات نے کہا اس کے سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. جب جواب اتنا زیادہ ہو گیا، جب اس سے لڑکی خدا ہم لوگ مولا کے قربان میں کہ ذہن میں کوئی چیز آئی نہیں کبھی کہ ہم کو یہ بتانا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولا نے لا کے سامنے جواب رکھ دیا ہے. پلٹ کے ہم نے ایک جملہ کہا، ہم نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی مر گیا ہو، کیونکہ قرآن میں انہوں نے تذکرہ وہی کیا ہے، اگر کوئی آدمی مر گیا ہو اور میں پانی کی چند بوندوں کو اٹھاؤں اور اس کے منہ پہ چھڑکوں تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ سڑکے نے کہا نہیں زندہ ہوگا. ہم نے کہا اب سنو، ہمارے اور آپ کے امام فرماتے ہیں. ہم نے کہا امام کون ہے؟
مجھے نہیں معلوم لیکن معصوم میں سے کسی معصوم نے خاص طور پہ چھٹے امام یا پانچویں امام کے بارے میں کہ اگر کسی پانی کے اوپر بہت غور سے سنیے گا، اگر کسی پانی پہ 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھی جائے اور اس پانی کو کسی مردے پر چھڑکا جائے تو عجب نہیں کہ وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ تو ہم نے کہا تم سچ بتاؤ کہ ابھی جب پانی چھڑکا گیا تھا تو کوئی زندگی نہیں تھی، لیکن اب 70 مرتبہ جب پڑھا گیا تو اب وہ زندہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ ہم نے کہا اسی کو کہتے ہیں کیمیکل ری ایکشن۔ اللہ کے نام کی وہ خصوصیت ہے جس نے اس پانی کو آب حیات بنا دیا، آب حیات میں تبدیل کر دیا اس کو۔ ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے چیزیں لیتے ہیں، ہم کہاں پانی وانی کے پیچھے رہتے ہیں کہ پانی کون ہر سب سے پہلے تو شیطان کہتا ہے 70 مرتبہ بہت مسئلہ ہے، کہاں پڑھو گے، وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری خود کی عادت ہے بوتل بھر کے رکھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے اس میں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیمیکل ری ایکشن کہ آپ نے وہ چیز پڑھی اور پانی کے اوپر پھونکی اور وہ چیز نکلی۔ تو یہ دعاؤں کا اثر ہم نے دیکھا کہ کس قدر ہے۔ فوراً اب جو آیت پڑھی تھی، جو دعا پڑھی تھی وہ آپ کو دعا بتا دی، پوری دعا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ ہمارے اپنے امام کے زمانے کے امام حضرت امام ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ دعا جو ہے نا کیسی دعا ہے، جیسے آپ عراق پر شام زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں موسم کیسا ہو، تو اگر ٹھنڈا ہے تو گرم کپڑے لے جاتے ہیں، گرم ہے تو ٹھنڈے کپڑے لے کے آپ جاتے ہیں۔ تو امام نے یہ دعا جو دی ہے وہ بھی ایسی دی ہے، سب کو دی ہے، سب لوگ لے کے جاؤ میری یہ دعا، اور اس کو لے کے جاؤ کیونکہ جس زمانے میں تم جا رہے ہو اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہونا تو یہ چیز ہے کہ پورا عشرہ جو ہے یہی دعا پڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، یا اللہ ہمیں اطاعت کرنے کا رزق دے۔ ابھی تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2000 روپے کا گاندھی جی کا نوٹ ہی رزق ہے، رزق سے مراد ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، وہی رزق ہے۔ لیکن یہاں امام کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرنے کا بھی رزق ہے۔ اللہم ارزقنا، مجھے اطاعت کرنے کا رزق دے۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ نے مغرب عشاء صحیح وقت پر ادا کر لی تو آپ نے رزق حاصل کر لیا۔ وَبُعْدَ الْمَعْصِیَّةِ، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا رزق دے، یعنی جتنی دیر تک آپ نے مغرب عشاء پڑھی اتنی دیر تک غیبت سے، برائی سے، نامحرم کو دیکھنے سے، میوزک کو سننے سے بچے، تو آپ نے گناہوں سے بچنے کا رزق حاصل کر لیا۔ ہوا نا، ایک پن دو کاج، ایک ساتھ آپ نے دونوں رزق حاصل کر لیے۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ کی کوتاہ بینی، آپ کی نظر اتنی دور نہیں ہے کہ اس کو اطاعت کو رزق تصور ہی نہیں کر رہی، گناہوں سے بچنے کو رزق ہی تصور نہیں کر رہی۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، حج بتائیے 9 سے 12 کا شو اس وقت بھی چل رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو چل رہا ہوگا، اب تو گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ میں دیکھا چاہے جو آدمی دیکھ لے، تو وہ جو شو چل رہا ہوگا اس کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے یا مجلس میں ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کو رزق توفیق ملا ہے کہ نہیں اطاعت کا، کہ آپ وہ چیز چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ چیز سے بدقسمت رکھا گیا ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس چیز کو کھو رہے ہیں، اور اس رزق کو کیسے آپ نے حاصل کیا، رزق میں رزق جڑتا چلا جاتا ہے کہ اگر آدمی اس کو تصور کرے کہ یہ رزق ہے۔ سچ بتائیے نماز پڑھنے کے بعد کبھی ہم نے ایک سجدہ کیا یا اللہ تم نے ہمیں نماز کا رزق دیا؟ کروڑ پتی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ان کا خدا کون ہے اور انہیں سجدہ کسی ہے۔ پوری دعا ہے، آپ پڑھیے
اور جس کے لیے جو خطرہ ہے اس کے لیے یہ ہے. میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے تو میں اس کے اوپر پوری بحث کروں کہ پڑھنے والوں کے لیے امام نے کیا کہا، عورتوں کے لیے کیا کہا. بالحیاء والعفہ، یا اللہ ہماری عورتوں کو حیا اور عفت کا رزق دے. معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں حیا اور عصمت کا رزق لوگوں کو نہیں ملے. ابھی تو جس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو رزق دے، تو یہ جو سوچ ہے یہ امام کے دعاؤں سے، امام کے کلموں سے ہماری سوچ بدل جائے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی اس سے استفادہ کریں. ہمارے بھی ذہن میں جو ٹوٹی پھوٹی تقریریں، ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ہم لوگوں نے چیزیں حاصل نہیں کی، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اگر ہماری قوم بحیثیت اجتماعی طور پر کامیاب ہو جائے تو شاید امام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے، ان کے لبوں کی ایک مسکراہٹ سمجھ جائیے کہ ہماری زندگی اور آخرت کو کامیاب بنا دیں گے. اور ایک بات اور کہ دنیا ملے نہ ملے لیکن آخرت اگر ہاتھ سے چلی گئی تو پھر کچھ انسان. اور کربلا میں یہی ہوا کہ جن کو آخرت لینی تھی وہ کہاں کہاں سے، اور جن کو دنیا لینی تھی وہ کس طریقے سے انگلی کاٹ کے انگوٹھی دی گئی. کیوں؟ تاکہ امیر کو دکھایا جائے کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک، انعام حاصل کیا. خدا کے انعام کو چھوڑ کر، اللہ کے انعام کو چھوڑ کر ایک صافہ لیا گیا کہ وہ قبیلہ اس صافے، ان کا وہ جو صافہ ہے، وہ امامہ ہے، وہ ان کو دکھایا جائے کہ صاحب فلاں قبیلے کو ملا گیا، ہم نے ان کا امامہ لوٹا، ہم نے ان کی رضا لوٹی. ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان قریب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے خوش نصیب تھے. یہ جو آنسو بہتے ہیں، ابھی ہمارے وہاں ایک عالم کا انتقال ہوا ہے 2 دن میں، تو ان کی وصیتوں میں سے اچھا وصیت لکھی کہ انہوں نے کہا میرا رومال میرے کفن میں رکھا ہے. یہ محمود المرشی کے بارے میں لکھا ہوا. آپ جائیں، دنیا کا ایک ایسا آدمی کہ جس نے 3 لاکھ کتابیں جمع کی، روزہ رکھ کے دوسروں کا، اور اجارے پہ نماز پڑھ کے 3 لاکھ کتابیں. اس پوری دنیا کا تیسرے نمبر کا، دوسرے نمبر کا کتب خانہ اکیلے کا پر میں نے کی. امام زمانہ سے 3 مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ساتھ میں بیٹھ کے کھایا. مسجد میں جب جاتے تھے روزے میں تو دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، امام اوپر سے اتر کے زری سے باہر نکل کے آتے ایسے ہوتے. اس کا مطلب نہیں کہ لوگ کہیں کہ ارے وہ تو بڑے مولانا تھے امام. چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ گئے تو مولانا نے سلام کر کے کہا کہ بھائی ذرا جلدی مجھ سے سوال پوچھو. تو انہوں نے پوچھا مولانا اب آپ کو کیوں جلدی ہے؟ کہا ہمارا ایک عزادار ہے چونکہ بیمار ہو گیا ہے، ہم اس کی عیادت پوچھا. لوگ کی کیفیت یہ، تو ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی جگہ قم میں دفن ہے. معصومہ قم کا روزہ ہے، اس میں تو دفن ہو سکتے تھے. امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، مشہد وہاں لے جائے جا سکتے تھے. ان کا نہیں، میری لائبریری میں مجھ کو دفن کرو، کیونکہ علم کا تذکرہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، علوم کیا عظمت رکھتے ہیں. سائنسی علوم کے ساتھ علم حدیث بھی حاصل کریے یہاں آپ اسی میں، علم تفسیر بھی حاصل کیجئے، علم قرآن بھی حاصل کیجئے. کہا مجھے دفن کرنا لائبریری کے باہر جہاں طالب علم اپنی چپل رکھ کے چڑھتے ہیں اس کے نیچے، تاکہ میری قبر کے اوپر سے چپل رکھ کے طالب علم اوپر چڑھے. میں نے سنا ہے کہ 70,000 فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یہ آپ ایسے ہی آ گئے.
یہ آپ طالب علم ہیں، میں تو صرف اور امام تک کچھ علم آپ تک پہنچا، ہم سب طالب علم ہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے 70,000 فرشتوں پاؤں کے بچھایا. یہ عظمت، یہ فضیلت. ان کا ایسی جگہ مجھے دفن کیا، اور جب مجھے دفن کیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے مجھے مسجد میں لے جایا جائے، میرا امامہ کھولا جائے اور امامے کا ایک حصہ ممبر سے باندھا جائے، ایک حصہ میری کہوارے سے باندھا جائے، اور ہاتھ جوڑ کے استدعا کی جائے کہ میں نے جو مندی سے پڑھا اس میں تو مولا مجھے کچھ ایسے دے گا، میرے گناہوں کو بخش. اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری کفن کے اندر میری جانماز بچھا دینا جس میں میں نے 70 سال تک نماز شب پڑھی ہے، اور وہ رومال بھی رکھ دینا جس میں میں نے امام حسین پہ رومال سے اپنے آپ کو پہنچا. دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن جناب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک آنسو ایسا موتی بن جائے اس کا جو اجر رسالت ہو جائے، جس پہ جناب فاطمہ الزہرا خوش ہو جائے ہم سے اور کہیں ہمارے بیٹے کو چلے کے بعد. یہ کہتے ہیں. اسی لیے جو لوگ تھے چائنے والے شام میں، کوفے میں، جہاں جہاں جاتے تھے وہ تو وہاں مدد کرنے کے لیے آتے. ایک صحابی رسول ہے سہل بن سعد، وہ پہنچا، اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ بھئی یہ خارجی ہے، اس کو قتل کر دیا خاندان میں لائے جا رہے. دیکھا کہ امام حسین کا چہرہ، وہ گیا قریب، اس نے زین العابدین علیہ السلام مولا کے لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوفہ اور شام کے درمیان اپنے سر کو جھکائے رہتے تھے، سر کو نہیں اٹھاتے. سر کو اس میں نہیں اٹھاتے تھے کہ پاؤں کے گرامات تھا جس کی وجہ سے سر کو اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر اٹھا لیتے تو سامنے اپنی بہنوں کو دیکھتے بے محرم چادر. سید سجاد کا یہ عالم کا سر کو جھکائے رہتے تھے. وہ شخص آیا، اس نے کہا مولا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی، کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جن لوگوں نے سروں کو اٹھایا ہوا ہے ان کو وہ پیسے دے دیے جائیں، کیونکہ یہ ظالموں نے نئے نئے ظلم ایجاد کیے تھے. کیسا ظلم تھا معلوم ہے؟ ظلم یہ ایجاد کیا تھا ان لوگوں نے کہ قاسم کا سر ام فروہ کے ساتھ ساتھ رہے گا تاکہ ماں کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑے. حسین کا سر زینب کے سامنے رہے گا، علی اکبر کا سر. آپ نے کہا کہ ان سر جو سر جن کے ہاتھوں میں ان کو پیسے دے دو اور ان سے کہو کہ ان سروں کو لے کے آگے آگے چلے. سال پوچھتے مولا، اے مولا میں یہ پیسے ان کو کیوں دوں اور سروں کو آپ کیوں آگے چلانا چاہتے؟ کہا تھا کہ پورا مجمع میرے باپ کے سر پہ دیکھے، میری پھوپھی کا سر، میری بہنوں کا سر، نامحرموں کے نظروں سے پہنچی جا رہے. شاید یہ وجہ ہے کہ کسی نے پوچھا اے مولا یہ بتائیے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اتنے مسائل اٹھانے کے بعد کون سا ایسا مسائل تھا جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا؟ سر جھکا کے کہتے شام. شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں مجمع تھا،
एक दिन मौला रोटियां तकसीम कर रहे थे, एक शख्स आगे बढ़ता है, सैयद सज्जाद उसको भी रोटी देते, वो आगे बढ़ के कहता है मौला शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आपने मुझे पहचाना होता तो मुझे रोटी न देते। मौला ने कहा मैंने तुझे पहचान लिया भाई। उसने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा जब हम शाम में आए थे, तू शाम का रहने वाला है, तूने अपने छत से एक ऐसा पत्थर हमारे सर पर मारा था कि हमारा सर खून से रंगीन हो गया था। तो उसने पूछा मौला आज मैं आपके घर पे हूँ, आपने मुझे रोटियां क्यों दी? सैयद सज्जाद ने कहा सुन, वहाँ तू मेरा मेजबान था, मैं तेरा मेहमान था, तूने मेरे साथ ये सलूक किया, आज तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान, मैं तेरे साथ